فرض ہے یا سنت؟ جواب: اذان سنت ہے، لیکن چونکہ اذان سے اسلام کی ایک خاص شان ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ تاکید بہت ہے۔ سوال: اذان کن نمازوں کے لیے مسنون ہے؟ جواب: پانچوں فرض نمازوں اور جمعہ کی نماز کے لیے اذان مسنون ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی نماز کے لیے اذان مسنون نہیں۔ سوال: اذان کس وقت کہنی چاہیے؟ جواب: ہر نماز فرض کی اذان اس کے وقت میں کہنی چاہیے۔ اگر وقت سے پہلے کہہ دی تو وقت آنے پر دوبارہ کہی جائے۔ سوال: اذان کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ جواب: اذان میں 7 باتیں مستحب ہیں۔ قبلہ: نمبر 1، قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا۔ نمبر 2، اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہنا، یعنی جلدی نہ کرنا۔ نمبر 3، اذان کہتے وقت دونوں شہادت کی انگلیاں کانوں میں رکھنا۔ نمبر 4، اونچی جگہ پر اذان کہنا۔ نمبر 5، بلند آواز سے اذان کہنا۔ حی علی الصلاح کہتے وقت دائیں جانب اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب منہ پھیرنا۔ نمبر 7، فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 بار کہنا۔ سوال: اقامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: فرض نماز شروع کرتے وقت یہی کلمات جو اذان کے ہیں کہے جاتے ہیں، مگر حی علی الفلاح کے بعد اقامت میں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ سوال: اقامت کہنا کیسا ہے؟ جواب: اقامت بھی فرض نمازوں کے لیے سنت ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ کسی نماز کے لیے مسنون نہیں۔ سوال: کیا اذان اور اقامت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ صرف مردوں کے لیے سنت ہے۔ سوال: بے وضو اذان اور اقامت کہنا کیسا ہے؟ جواب: اذان بے وضو کہنا جائز ہے، مگر اس کی عادت کر لینا برا ہے، اور اقامت بے وضو مکروہ ہے۔ سوال: اگر کسی وقت کوئی شخص اپنے گھر میں فرض نماز پڑھ لے تو اذان اور اقامت کہے یا نہیں؟ جواب: محلہ کی مسجد کی اذان اور اقامت کافی ہے، لیکن کہہ لے تو اچھا ہے۔ سوال: مسافر حالت سفر میں اذان و اقامت کہیں یا نہیں؟ جواب: ہاں، حالت سفر میں جب آبادی سے باہر ہو اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے، لیکن اگر اذان نہ کہیں، صرف اقامت کہہ لیں، جب بھی مضائقہ نہیں، اور دونوں کو چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ سوال: اذان ایک شخص کہے اور اقامت دوسرا کہہ دے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر اذان کہنے والا موجود نہ ہو یا موجود تو ہو مگر دوسرے شخص کے اقامت کہنے سے ناراض نہ ہو تو جائز ہے، لیکن اگر اس کو ناخوشی ہو تو مکروہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال: اذان کے بعد جی کتنی دیر ٹھہر کر اقامت کہنی چلیے، چاہیے؟ اس کے بعد آپ پڑھیے، راج محمد بھائی آپ پڑھیے۔ جی کدھر سے؟ اذان و اقامت کی اجابت سے؟ جی، اذان کے بعد جی، کتنی دیر؟ کتنی اچھا دیر اذان، ٹھہر کر اقامت کہنی چاہیے؟ جی اچھا۔ سوال: اذان کے بعد کتنی دیر ٹھہر کر اقامت کہنی چاہیے؟ جواب: مغرب کی اذان کے سوا اور سب وقتوں پر اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے کہ جو لوگ کھانے پینے میں مشغول ہو یا بھائی خانہ پیشاب کر رہے ہو وہ فارغ ہو کر نماز میں شریک ہو سکیں، اور مغرب کی اذان کے بعد بقدر 3 آیتیں پڑھنے کے ٹھہر کر تکبیر کہیں۔ سوال: اذان اور اقامت کی اجابت کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اذان اور اقامت دونوں کی اجابت مستحب ہے، اور اجابت سے مراد یہ ہے کہ سننے والے بھی وہی کلمہ کہتے جائیں جو مؤذن یا متکبر کہتا ہے۔
مگر حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم سن کر صدقتا و بررتا کہنا چاہیے، اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ سن کر اقام اللہ و ادامہا کہنا چاہیے۔ اذان کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ یہ آپ کی آواز اٹک رہی ہے جی تھوڑا، جی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا گلے میں پرابلم ہے اور تھوڑا بخار کی حرارت ہے۔ ہلو ہلو، آواز آ رہی؟ جی تھوڑا آواز ہاں اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے طبیعت آواز۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا گلے میں پرابلم ہے یہاں تو یہاں تھوڑا سا نیٹ ورک کا ایشو ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ جو ہوا۔ جی ہو نیٹ ورک بھی ایشو ہے، بارش تھوڑا ہوتی ہے نا آواز، تو نیٹ ورک کا پرابلم ہوتا ہے۔ جی جی ہو نیٹ ورک بھی ایشو ہے، تھوڑا طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، گلے کا پرابلم، جی پیج نہیں آ رہا۔ جی آ گیا پیج۔ نہیں نہیں آیا، وہ گول پھر رہا ہے، وہ بلیک بلیک ہے۔ میں نے شیئر کر دیا، تھوڑا سا ٹائم لگے گا میرے خیال سے، نیٹ ورک کا ایشو ہوگا اس وجہ سے شاید لیٹ ہو رہا ہوگا۔ جی آ گیا آ گیا، اب وہ پیج چینج کرنا ہے۔ ہاں جی کر دیا، پیج بھی چینج کر دیا۔ السلام علیکم حضرت۔ جی جی آ وعلیکم گیا۔ السلام۔ حضرت مغرب کے اذان کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں ان کے بارے میں اس کی تفصیل تھوڑا بتا دیے تو اچھا تھا۔ مغرب کی اذان کے بعد جو ہے نا، احناف کے یہاں 2 رکعت نہیں ہے، احناف نہیں پڑھتے ہیں، یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے لوگ، جی، ٹھیک ہے۔ بعض ہاں بعض اس کو بعض سنت لوگ بولتے ہیں کہتے تو ہیں، بعض لوگ اس کو سنت سمجھ کے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ صحیح نہیں ہے۔ جی جی اور ایک یہ پوچھنا تھا، اب حرم میں اور مدینے میں تہجد کے لیے اذان ہوتی نا، یہ 6 اذان ہو جاتی نہیں؟ کہ حرم اور اس میں تہجد کے لیے اذان ہوتی ہے؟ ہاں وہ صرف حرم میں اندر ہوتی ہے، ہاں تو وہ اور اذان درست ہے، اذان نے مطلب ایسا نہیں کہ جائز نہیں، جائز ہے، وہ اذان درست ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نہیں ہے۔ اچھا، تو 2 جگہ اذان ہوتی ہے مگر دوسرے مسجدوں میں نہیں ہوتی؟ ہاں اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب، اذان کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ نماز کے ارکان کا بیان۔ سوال، ارکان نماز کسے کہتے ہیں؟ ارکان نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جو نماز کے اندر فرض ہیں۔ ارکان رکن کی جمع ہے، رکن کے معنی فرض اور ارکان کے معنی فرائض ہیں۔ نماز کے اندر فرض کتنے ہیں؟ 6 چیزیں فرض ہیں۔ اول تکبیر تحریمہ کہنا، دوسرا قیام کھڑا ہونا، تیسرا قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا، چوتھے رکوع کرنا، پانچواں دونوں سجدے، چھٹا قعدہ اخیرہ یعنی نماز کے آخر میں اتحیات پڑھنا، پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، مگر تکبیر تحریمہ شرط ہے، رکن نہیں ہے۔ سوال، تکبیر تحریمہ شرط ہے تو اسے پہلے 7 شرطوں کے ساتھ کیوں بیان نہیں کیا گیا؟ جواب، چونکہ تکبیر تحریمہ اور نماز کے ارکان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اور اسی سے نماز شروع ہوتی ہے، اس لیے تکبیر تحریمہ کو ارکان نماز کے ساتھ بیان کرنا مناسب ہوا ہے۔ جی پیج چینج کرنا ہے۔ جی کر دیا چینج، تھوڑا لیٹ سے وہاں پہنچے گا۔ آیا پیج آیا آپ کے سامنے؟ نہیں نہیں آبایا۔ جی تکبیر تحریمہ کا بیان۔ تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ جب آپ نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، اس تکبیر کو کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے، اور جو باتیں کہ نماز کے خلاف ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔
فرض نماز کی تکبیر تحریمہ جھکے جھکے کہیں تو جائز ہوئی یا نہیں؟ جواب نہیں، کیونکہ تحریمہ کے وقت فرض اور واجب نمازوں میں جبکہ کوئی عذر نہ ہو سیدھا کھڑا ہونا شرط ہے۔ کیا مطلب ہے یہ؟ ہلو 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 جی آ رہی ہے آواز، حضرت نہیں سن رہے۔ اچھا، نماز کے پہلے رکن یعنی قیام کا بیان۔ سوال، قیام سے کیا مراد ہے؟ جواب، قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں اور کھڑے ہونے سے ایسا سیدھا کھڑا ہونا مراد ہے کہ گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ قیام کس قدر اور کس نماز میں فرض ہے؟ فرض اور واجب نمازوں میں اتنا کھڑا ہونا فرض ہے جس میں بقدر فرض قرات پڑھی جا سکے۔ سوال، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو کیا کریں؟ جواب، بیماری یا زخم یا دشمن کے خوف یا ایسے ہی کسی قوی عذر سے کھڑا نہ ہو سکے تو پین چینج کرنا ہے۔ ہلو جی میری آواز جائے؟ پیج چینج کرنا ہے۔ میری آواز جا رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اب بھی آئی آپ کی آواز، جب سے نہیں آ رہی تھی۔ جی بیٹھ کر فرض اور واجب نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ سوال، نفل نماز میں قیام کا کیا حکم ہے؟ نفل نماز میں قیام فرض نہیں ہے، بلا عذر بھی بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن بلا عذر بیٹھ کر نفل پڑھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے۔ جی صحیح ہے، چلیے اس کے بعد آپ پڑھیے سعید عمیر بھائی، نماز کے دوسرے رکن قراءت کا بیان۔ جس میں ایک چھوٹا سوال ہے، اب جو جنازے کی نماز میں ایک سلام پھرتے ہیں، یہ کیا ہے یہ؟ نہیں، دونوں سلام پھیرنا ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں سلام پھیرنا ہے۔ یعنی ہم جس مسلک کو فالو کرتے ہیں، جو اسکول آف تھاٹ ہے ہمارا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم لوگ مانتے ہیں نا، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا دونوں سلام پھیرنا۔ نہیں نہیں، اب وہاں جو حرم میں کس امام کو فالو کرتے ہو لوگ؟ وہ جائز ہے، وہ جائز ہے، لیکن ہم اگر اس کو فالو کریں تو وہ صحیح نہیں ہے، ہم کو دونوں سلام پھیرنا ہے۔ مولانا، یعنی وہ ان لوگوں کے لیے، جی یہ میں نے بہت سے لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ جی جیسا ایک سیدھی طرف سلام پھیرتے ہیں، پہلا سلام پھیرتے ہیں لوگ نماز جنازہ کی حالت میں، تو جی اپنا دائنا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب بایاں سلام پھیرتے ہیں تو بایاں چھوڑ دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ سچ نہیں ہے، مطلب جہاں تک میرا خیال ہے یہ نہیں۔ کوئی طریقہ جی نہیں ہے، سلام پھیرنے جی، کے بعد ہی ہاتھ چھوڑا جاتا ہے۔ ہاتھ چھوڑا جانا ہے۔ جی ہاں، جی، ٹھیک سلام پھیرنے کے بعد جی۔ ہے۔ نماز کی دوسری رکن قرات کا بیان۔ سوال، دوسرے رکن قرات کے معنی، رکن کا مطلب ہوتا ہے پارٹ، جو امپورٹنٹ پارٹ آف نماز ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں رکن، یعنی جس کے بغیر آپ کی وہ نماز مکمل ہی نہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قرات کا مطلب جو ہم پڑھتے ہیں نا، نیت باندھنے کے بعد جو کچھ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ وغیرہ جو پڑھتے ہیں اس کو قرات کہتے ہیں۔ وہ قاری صاحب والی قرات مراد نہیں، قرات کا مطلب صرف قرآن کو پڑھنا مراد ہے، ٹھیک ہے، سوال، سمجھ گیا؟ جی آگے پڑھیے۔ سوال، قرات سے کیا مراد ہے؟ جواب، قرات قرآن مجید پڑھنے کو کہتے ہیں۔ سوال، نماز میں جی کتنا قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے؟ جواب، کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور فرض کے پہلے جی۔ 2 رکعتوں اور نماز وتر اور فرض کی سنت پہلی اور 2 رکعتوں، فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور نماز وتر اور سنت اور نفل کے تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹے 3 آیتیں چھوٹی پڑھنا 3 بھی آیتیں، واجب ہے۔
छोटी 3 आयतें भी पढ़ना वाजिब है। सवाल, क्या सूरे फातिहा तमाम नमाजों के हर रकात में पढ़ना वाजिब है? जवाब, फर्ज नमाज की तीसरी रकात और चौथी रकात के अलावा नमाज के वो फर्ज नमाज हो या वाजिब या सुन्नत हो या नफिल, हर रकात में सूरे फातिहा पढ़ना वाजिब है। सवाल, अगर किसी को एक आयत भी याद ना हो तो क्या करे? जवाब, सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह बजाय क़िरात के पढ़ ले और जल्द से जल्द यानी अगर जल्द किसी के से पास मजबूरी है कि भाई उसने कभी याद ही नहीं किया, कभी सीखा ही नहीं, तो वो नमाज तो शुरू कर दे, लेकिन क्या करे, क़िरात की जगह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो ये काम हमेशा करता रहेगा, उसके ऊपर जब तक उसको नहीं आता जब तक सीखना फर्ज है, उसको सीखना है। जी, जी और जल्द से जल्द इस पर कुरान मजीद सीखना और याद करना फर्ज है। क़िरात फर्ज की मुकद्दर या याद कर लेना यस जी फर्ज और जी आगे वाजिब बढ़िए। के मिकदार वाजिब है और ना सीखना में सख्त गुनाहगार होगा। सवाल, कुरान मजीद किस किस नमाज में जोर से पढ़ना चाहिए? जवाब, इमाम पर वाजिब है कि नमाज मगरिब और इशा के पहले 2 रकातों में और फजर के और जुमा और ईदैन के नमाजों में और जी रमजानुल मुबारक के रमजानुल मुबारक के महीने में तरावीह और 3 और वितर की नमाजों में आवाज से पढ़े। सवाल, किस नमाजों में रात आहिस्ता करना चाहिए? नमाज ज़ोहर और नमाज असर में इमाम और मुनफरद सब को और नमाज वितर में मुनफरद को क़िरात आहिस्ता करना चाहिए। सवाल, जोर से पढ़ने की क्या मिकदार है? जवाब, जोर जोर से से पढ़ने पढ़ने की क्या मिकदार है? जोर से आवाज पढ़ने आपकी का स्लो आ रही है, थोड़ा सा आवाज बढ़ा लीजिए। जोर से पढ़ने का आ, अदना दर्जा ये है कि अपनी आवाज पास वाले शख्स के कान में पहुंच सके और आहिस्ता पढ़ने का आ, आ, अदना दर्जा ये है कि अपनी आवाज जी अपनी आवाज अपने कान में पहुंच सके। अपने कान में पहुंच सके। सवाल, जिन नमाजों में आवाज से क़िरात की जाती है इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें जहरी नमाजें कहते हैं, क्योंकि जहर के माने जोर से पढ़ने के हैं। सवाल, जिन नमाजों में आहिस्ता क़िरात की जाती है इन्हें क्या कहते हैं? जवाब, अ, इन्हें सिर्री नमाजें कहते हैं, सिर्री नमाज असल क्योंकि में सिर्रन का माना होता है आहिस्ता करना, आहिस्ता पढ़ना, चूंकि उसमें आहिस्ता पढ़ा जाता है उसको सिर्री नमाज कहते हैं। जहर का मतलब होता है
آواز بلند کرنا، تو جن نمازوں میں آواز بلند کر کے پڑھی جاتی ہے اس کو جہری نمازیں کہتے ہیں. جی، کیونکہ سر کا معنی آہستہ پڑھنے کے ہے. سوال: اگر کوئی شخص زبان سے الفاظ نہ کہے، صرف خیال میں پڑھ جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہ ہوگی، بلکہ دوڑا زبان سے پڑھنا ضروری ہے. یعنی ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ نماز میں کھڑے رہتے ہیں، ان کا ہونٹ ہلتا ہی نہیں، زبان سے پڑھتے ہی نہیں ہے، تو ایسے جائز نہیں ہے. زبان سے پڑھنا ضروری ہے. زبان سے پڑھنے کا مطلب یہ کہ آپ کے ہونٹ ہلنے چاہیے. آپ اگر اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں، سری نمازی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے ہونٹ ہلنے چاہیے. خیال میں دماغ میں آپ پڑھ رہے ہیں تو بھائی یہ اس پڑھنے کا اعتبار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جی. چلیے اب یہاں سے آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اب ہم وہ کتاب پڑھتے ہیں. جی آپ حضرات کو میں نے کل 2-3 اہم کام دیا تھا. کیا کیا کام دیا تھا بتائیے جلدی سے. پورے ایکسرسائز سب سے پہلا کام کیا دیا تھا؟ وہ ایکسرسائز کا کام. سوری آواز نہیں آئی، کیا بولے؟ وہ ایکسرسائز کا کام دیا تھا. ہاں ایکسرسائزز کا کام دیا تھا. ویری گڈ. تو کیا کہا تھا ہم نے؟ لکھنے کے لیے کہا تھا. جی. اوکے تو آپ لوگوں نے لکھا ہے؟ جی. اوکے. سب سے پہلے ہم یہ والا ایکسرسائز جو ہے، 1 منٹ. یس، یہ الذی اور اللتی والا جو ہے، جی. الذی اور اللتی والا، اس کو ہم پہلے سنیں گے. چلیے طلحہ بھائی آپ پڑھیے الذی اور اللتی والا جو ہے ایکسرسائز نمبر 6 لاسٹ والا دیکھیے. الکتاب سے پڑھنا ہے، اس کو پڑھیے. اگر آپ نے لکھا ہو تو جو لکھا ہے اس کو دیکھ کے پڑھیے، نہیں تو کتاب سے دیکھ کے پڑھیے. جی طلحہ بھائی. طلحہ بھائی میری آواز جا رہی ہے؟ مائک انمیوٹ کیجیے. چلیے عاشق بھائی آپ پڑھیے. عاشق بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ جو الذی اور اللتی والا ہے نا وہ پڑھنا ہے. جی عاشق بھائی آواز جا رہی ہے؟ جی آ رہے ہیں آواز. یہ پڑھیے. پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب الذي على المكتب للمدرسين، القلم الذي في حقيبتي مكسور، السيارة التي خرجت من المستشفى الآن للطبيب جديد، الكتاب الذي پھر سے پڑھیے. پھر سے آواز آپ کی نہیں آئی. پھر سے پڑھیے. الكتاب الذي على جی المكتب للمدرسين. ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہوئے چلیے. ترجمہ کے ساتھ. کتاب جو
میز پر ہے وہ استاد کا ہے. القلم الذی فی حقیبتی مکسور. قلم جو ٹوٹا جی ہے وہ بیگ میں ہے. پھر سے دیکھ کے السیارۃ ترجمہ کیجیے صحیح صحیح. ارے آرام سے دیکھ کے ترجمہ کیجیے صحیح صحیح ترجمہ. القلم الذی جی فی حقیبتی مکسور. القلم الذی قلم قلم ٹوٹا جو ہے وہ بیگ میں. قلم ٹوٹا جو ہے بیگ میں ہے. قلم القلم الذی فی حقیبتی. یہاں تک ترجمہ کیجیے. مقصورن تو لاسٹ میں ہے نا، اس کا ترجمہ تو لاسٹ میں کریں گے. جو جی القلم الذی فی حقیبتی. قلم جو بیگ میں ہے، بیگ فی میں ٹوٹا ہے. حقیبتی ہے. حقیبتن کے لاسٹ میں، حقیبتن کے لاسٹ میں یا بھی لگی ہوئی ہے نا، تو فی اسی حقیبت حساب سے بتائیے. جی حقیبتن کے لاسٹ میں یا لگی ہوئی ہے تو کیسے ترجمہ کریں گے؟ جی القلم الذی فی. قلم جو ٹوٹا ہے میرا بیگ میں ہے. قلم جو القلم بیگ الذی میں. فی حقیبتی. قلم جو بیگ میرا بیگ میں. جو میرے بیگ میں. القلم الذی فی حقیبتی. جو میرے، وہ قلم جو میرے بیگ میں ہے. وہ قلم جو میرے بیگ میں ہے وہ ٹوٹا ہے، بیگ میں ہے، ٹوٹا ہے. السیارۃ التی جی آگے بڑھیے. جی السیارۃ التی خرجت من المستشفى الآن للطبیب جدید. کار جدیدی پڑھنا ہے اس کو. جی آواز کٹ گیا ہے. للطبیب للطبیب الجدید اس کو پڑھیں گے. جی جی للطبیب الجدید. کار کیا سمپل کار ترجمہ ہے، میں نے بتایا بھی تھا کیسے ترجمہ کرنا ہے. اگر ترجمہ کرنے میں دقت ہو تو لفظ بلفظ ترجمہ کیجیے نا. شروع میں لفظ بلفظ ترجمہ کیجیے آپ، تو اس سے آپ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں. کا السیارۃ کیا کا ترجمہ کیا کیجیے. کا کیا لگا سکتے ہیں؟ کیا کار. کہاں پر یہاں پر اور کہاں ہے، اور کہاں ہے یہاں؟ اچھا جی السیارۃ. السیارۃ کار لتی جوان لڑکی. السیارۃ التي. السیارۃ التی کار جو وہ خرجت. کار جو جی جی وہ کار جو نکلا. وہ کار جو نکلا ہاسپٹل سے وہ کار جو ابھی. نکلی. وہ کار جو نکلی ہاسپٹل سے. وہ کار جو ابھی نکلی ہاسپٹل سے وہ ڈائریکٹر کی ہے. ابھی نہیں، ابھی وہ ڈاکٹر کی نئی کار ہے. وہ کار جو وہ کار جو ابھی نکلی ہاسپٹل سے وہ ڈاکٹر جدیدی کی ہے. وہ نئے ڈاکٹر وہ کی ہے. سمپل ترجمہ ہے. وہ نئے ڈاکٹر کی ہے. وہ نئے ڈاکٹر کی ہے. الکتاب نئے الذی ڈاکٹر کی ہے.
نئے ڈاکٹر کی ہے۔ جلدی جلدی ترجمہ کیجیے مولانا، اتنا ایزی ترجمہ ہے، کل بھی آیا ترجمہ، ایک مرتبہ ترجمہ آ چکا ہے، پھر بھی جب ہم سامنے کراتے ہیں تو مسٹیک ہوتی ہے۔ چلیے الکتاب الذی فی حدیقۃ مریض، القلب، جی جی القلب القلب الذی فی حدیقۃ مریض، کتا جو پارک میں ہے وہ بیمار ہے۔ الفتى الذی خرج من المسجد الآن ابن المؤذن، جوان لڑکا، وہ جوان لڑکا وہ جوان لڑکا جو نکلا مسجد سے، وہ مؤذن کا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیے۔ تلکل بطۃ، پتہ تو نہیں، بطۃ لفظ جب آ چکا ہے تو اس کو آپ صحیح سے سنا کیجیے نا، کل یہ لفظ کئی مرتبہ پڑھا گیا، البطۃ البطۃ، نیا لفظ آپ کو صحیح تلفظ کے ساتھ اس کے بعد یاد رہے گا جب آپ اس کو سنیں۔ تلک البطۃ، تلک البطۃ، تلک البطۃ التی تحت الشجرۃ جی لبنت فلاح، تلک البطۃ تلک البطۃ التی تحت الشجرۃ لبنت الفلاح، جی، لبنت فلاح، لبنت فلاح، لبنت فلاح، لبنت وہ فلاح، جی بطخ جو پیر کے نیچے ہے، وہ کسان کی بیٹی کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، کسان کی بیٹی کی ہے، البیت کسان جدید کی بیٹی الذی، کی ہے، کسان کا بیٹی کی ہے۔ کسان البنت کی الجد، بیٹی کی ہے، کسان کی بیٹی کی ہے۔ کسان کے بیٹی کی ہے، کسان کے البیت الذی چلیے آگے بڑھ جلدی۔ البیت الجدید الذی فی ذلک الشارع للوزیر، ذالک الشارع کیسے ہوگا؟ فی ذلک الشارع، فی ذلک الگ ہوگا جی، فی ذلک فی لگا ہوا ہے، فی لگا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فی جس ورڈ پہ آتا ہے اس کلاس میں کیا آتا ہے؟ فی ذلک جس کلمے کی فی لگا ہوتا ہے تو لاسٹ میں کیا آتا ہے؟ زیر آتا ہے۔ زیر پڑھیے نا بھائی، فی ذلک الشارع للوزیر، ذالکی پہ نہیں، ذالکا تو ذالکا ہی رہے گا ہر حال میں بھائی، ذالکا کے بعد والا جو ورڈ ہے الشارع للوزیر، جی ترجمہ کیجیے۔ نئی گھر میں الذی جو فی الشارع سڑک میں ہے، نئی گھر اس جو سڑک سڑک پر میں ہے، ہے، وہ سڑک میں ہے، وہ وزیر وزیر کا ہے، وزیر کا ہے، وہ وزیر کا ہے۔ الدرس الذی
بعد هذا الدرس سهل 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 جدا سهل جدا سبق آج کا سبق بعد درس یہ سبق جو بعد والے سبق سے آسان ہے الدرس الذي بعد هذا الدرس بعد هذا الدرس سهل جی جدا ترجمہ سهل کیجئے. جدا یہ سبق جو ہے بعد والے سبق آسان ہے یہ سبق سے پہلے بعد والے سبق آسان ہے من الفتح ٹھیک سے ترجمہ کون کیجئے دیکھ کے بتائیے روزانہ ترجمہ کل اس کا ترجمہ ہوا الدرس الذي بعد هذا الدرس وہ سبق جو اس سبق کے بعد ہے سہل جدا آسان بہت آسان ہے وہ سبق جو اس سبق کے بعد ہے بہت آسان ہے ایک منٹ حضرت نہیں سن پائے تھوڑا بچے لڑائی کا چلیے آگے پڑھیے آگے پڑھیے هي طالبة من ماليزيا وہ طالبہ ملیشیا سے ملیشیا میں ہے اتلک الحقیبۃ التي تحت المکت بھائی من الفتاة التي جلست امام المدرستی اس کا کیا ترجمہ ہوگا من الفتاة التي جلست امام المدرستی جی وہ چھوڑ گیا جی من الفتاة التي جلست امام المدرستی جی وہ لڑکا فتاة التي جلست لڑکا کو وہ نہیں لڑکی کو لڑکی جی وہ لڑکی مدرسے کے سامنے بیٹھی ہے وہ لڑکی جو مدرسے کے سامنے بیٹھی ہے یہ جی طالبۃ کون ہے من من الفتاة کا مطلب کون ہے من الفتاة التي وہ لڑکی جو مدرسے کے سامنے بیٹھے مدرسے نہیں وہ المدرسہ ہے میں نے کل بھی بتایا تھا وہ المدرسہ ہے جو استانی کے سامنے بیٹھی ہے ٹیچر کے سامنے بیٹھی ہے کون ہے المدرسہ تو وہ لڑکی جو استاد ماں کے سامنے بیٹھی ہے وہ کون ہے یہ طالبۃ من مالیزیا وہ طالبہ ملیشیا سے اتلک ملیشیا کی الحقیبۃ جی ملیشیا کی اتلک الحقیبۃ التي تحت المکتب لک یا خالد جی کیا وہ بیگ جو میز کے نیچے ہے وہ تمہارا یہ خالد تمہارا ہے ہمارا ہے خالد جی خالد تمہارا ہے لا ہی جی لصدیقتی محمد هي لصديقي محمد لا ہی لصدیقی محمد نہیں جی یہ میرے دوست کی نہیں یہ میرے دوست محمد کا ہے نہیں یہ میرے دوست محمد کا ہے چلیے
مزید اس کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ہفتہ جو ہے وہ منڈے کو انشاءاللہ پورے سبق کا ٹیسٹ ہوگا آپ لوگوں کے۔ جی چلیے اب ہم چلتے ہیں اب درس الثالثہ عشرہ کی طرف۔ دیکھیے اب جو آپ کے سامنے سینٹینسز آئیں گے، اب تک جتنے بھی سینٹینسز آ رہے تھے وہ سب اس میں جو ورڈز آپ کے سامنے استعمال ہو رہے تھے وہ سب سنگولر تھے، یعنی واحد تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب استعمال ہوتا ہے، جب ہم کوئی بھی لینگویج سیکھتے ہیں تو سنگولر ورڈ کے ساتھ ساتھ ہم پلورل بھی سیکھتے ہیں، رائٹ؟ یعنی مفرد کے ساتھ ساتھ ہم کیا سیکھتے ہیں؟ جمع بھی سیکھتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آواز جا رہی ہے میری سب کو؟ جی مولانا۔ جی تو دیکھیے اس سبق میں بنیادی طور پر آپ کے سامنے جو سینٹینسز آئیں گے اس میں پلورل یعنی جمع بھی استعمال ہوا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے ہے من ہؤلاء الفتیۃ الطوال یا علی۔ آپ کو ہم یہ بتا دیں سب سے پہلے کہ آپ نے اس میں اشارہ، اس کو آپ نوٹ ڈاؤن اپنی نوٹ بک میں لکھ بھی جائیے گا پوائنٹس کو، یا آپ کے ذہن میں آپ کہتے ہیں آپ ذہن سے نکل جاتا ہے، آپ کے بھول جاتے ہیں، بہت امپورٹنٹ سبق ہے یہ۔ آپ نے اس سے پہلے کیا پڑھا؟ ہاذا پڑھا، ٹھیک ہے؟ ہاذا، ہاذا کو اگر ہم پلورل میں کہنا چاہیں، ہاذا تو آپ کو بتایا گیا کہ بھائی یہ سنگولر کے لیے اور میل کے لیے بتایا گیا تھا نا کہ ہاذا کا استعمال کب کرنا ہے، کب کرنا ہے بتائیے؟ اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ ہے تو کس کے لیے یوز کریں گے اس کا؟ قریب مذکر، قریب مذکر کے لیے، ہے نا؟ کہ ہاذا کا جب ہم یوز کریں گے تو نیئر ڈیسٹینیشن کے لیے، اور اٹ از یوزڈ فار میل یعنی مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہمارے پاس ایک آدمی سے زیادہ ہو اور قریب میں ہو اور ہمیں اس کی طرف اشارہ کرنا، یعنی جمع ہو، جمع کا مطلب یہ ہے کہ دو سے زیادہ ہو، جمع کا مطلب یہ ہے کہ دو سے زیادہ ہو اور اس کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہو، تو کہتے ہیں اس وہاں پر کیا لفظ لائیں گے؟ تو کہتے ہیں وہاں پر جو ہے ایک لفظ لایا جاتا ہے ہا اولائی۔ یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے ہا اولائی، لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیے، ٹھیک ہے؟ یہاں دیکھیے ہا اولائی لکھا ہوا ہے۔ جی جی تو ہا اولائی کا مطلب ہوتا ہے دیز آل، ٹھیک ہے؟ ہا اولائی یہ میل اینڈ فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میل اینڈ فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہا اولائی آپ جو ہے یوز کر سکتے ہیں میلز کے لیے بھی اور فیمیلز کے لیے بھی۔ فور ایگزامپل قریب میں جو ہے چند لڑکے ہوں تو بھی آپ ہا اولائی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، چند لڑکیاں تو بھی ہا اولائی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی اچھا آپ کو یاد ہوگا میں دو طرح کے سینٹینسز پر آپ کو ڈفرنس بتایا تھا، فرق بتایا تھا، اس کو ہم ایک مرتبہ پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ ایک سینٹینس میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے سامنے ایک سینٹینس ہے، سینٹینس آپ کے سامنے ایگزامپل، مائک میوٹ رکھیے، کون ہے؟ طلحہ بھائی۔ جی تو میں نے کہا تھا کہ ایک سینٹینس فار ایگزامپل آپ کے سامنے ہے ھذا البیت جمیل، کیا ہے؟ ھذا البیت، چلیے جمیل کو ہٹائیے، صرف ہم آپ سے پوچھتے ہیں ھذا البیت، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ورڈ ہے ھذا البیت، اور ایک جملہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ھذا بیت۔ اب بتائیے دونوں میں سے سینٹینس کون ہے، ھذا البیت یا ھذا بیت؟ ھذا بیت، ھذا بیت سینٹینس ہے، کیوں سینٹینس ہے یہ بتائیے؟ اس میں ٹھیک ہے۔ سب ہے، کمپلیٹ ہے یہ۔ کمپلیٹ ہے، اس میں پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ایک گھر ہے، یعنی انفارمیشن دینا مقصود ہے۔ لیکن جب آپ ھذا البیت کہہ رہے ہیں تو ھذا البیت جو ہے یہ دونوں مل کر کے ایک سینٹینس کا پارٹ بنے گا، جب تک ہم اس کے ساتھ کوئی ورڈ ایڈ نہیں کریں گے۔ فور ایگزامپل ہم کہیں
हादल बैतु जमीलुन, तो हादल बैतु जमीलुन का क्या तर्जमा होगा? ये ये घर आदमी, ये एक आदमी का घर है। ये घर खूबसूरत है। अरे अरे मतलब जमील खूबसूरत है, ये घर खूबसूरत है। ये घर ज- खूबसूरत है, ओके। और जब हाजा बैतुन जमीलुन तो क्या तर्जमा होगा? ये एक खूबसूरत घर है। ये खूबसूरत घर है। तो दोनों की ट्रांसलेशन में आप लोगों को फर्क समझ में आ रहा है? हादल बैतु जमीलुन, एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस है हाजा बैतुन जमीलुन। दोनों में फर्क समझ में आया? जी। सबको हाजिर समझ जो में है, आया? राज एक से भाई, ज्यादा रहे तो उसको हाजिर लगाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, जी, एक बार दोबारा समझा दीजिए आप थोड़ा। मानने के एतबार से भी फर्क समझिए। जी, मैं वही कह रहा था कि एक सेंटेंस आपके सामने है, जी। हाजल बैतु जमीलुन, ओके। जी। और एक है हाजा बैतुन जमीलुन। फर्क क्या है कि एक के बाद एक में हम हाजा के बाद अलिफ लाम के साथ वर्ड ला रहे हैं, हादल बैतु कह रहे हैं, हाजल बैतु जमीलुन, ठीक है। और जी। दूसरे में हम हादा के बाद अलिफ लाम के साथ नहीं ला रहे हैं, हादा बैतुन जमीलुन कह रहे हैं। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि जिसमें हम हाजा के बाद अलिफ लाम के साथ वर्ड ला रहे हैं ना, वो हाजा और अलिफ लाम वाला वर्ड मिल करके सेंटेंस का पहला पार्ट बन रहा है, ठीक है। और लास्ट पार्ट सेंटेंस का वो उसके बाद आने वाला वर्ड है जो लास्ट में आ रहा है। इसलिए हाजा हाजल बैतु जमीलुन का जब हम तर्जमा करेंगे तो हाजा और उसके बाद आने वाला वर्ड है, इसको मिला करके तर्जमा करेंगे, यानी इन दोनों वर्ड को जोड़ करके एक साथ तर्जमा करेंगे। हादल बैतु का तर्जमा करेंगे ये है घर, उसके बाद जमीलुन का तर्जमा करेंगे खूबसूरत है। लेकिन जब आप जो है हादा बैतुन जमीलुन का तर्जमा करेंगे तो हाजा जो है ना ये प्रॉपर अकेला ये सेंटेंस का पहला पार्ट होगा। तो इसका तर्जमा होगा हाजा बैतुन जमील का ये, उसके बाद खूबसूरत घर है, बैतुन जमील खूबसूरत घर है। तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, माने के एतबार से भी और यूज के एतबार से भी। समझ में जी आया मोहन। सबको? जी मोहन। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो प्लूरल में भी आपको यही समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर पहले सेंटेंस में मन हा उला इल फितियतु तिवालु या अली। हाउलाई है, हाउलाई का मतलब हमने बताया दीज ऑल, ये सब। हाउलाई का मतलब होता है ये सब, ये इसमें इशारा के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन प्लूरल के लिए, ठीक है, जमा के लिए। तो हाउलाई का मतलब होगा ये सब। अल्फितियतु एक नया लफ्ज है। अल्फितियतु जो है ना, है नया लफ्ज नहीं बल्कि पुराना ही है, लेकिन बात यह है कि ये प्लूरल फॉर्म है, यानी जमा है ये। इससे पहले आपके सामने सिंगुलर आया। अल्फता एक लफ्ज है, अल्फता यानी जी। लड़का वाला अल्फता। एक तो अल्फतातु है जो लास्ट में गोलता है, और एक अल्फता है जो आपने पढ़ा, ठीक है, दोनों पढ़ा है। तो अल्फता जिसका माना नौजवान लड़का है, तो उस अल्फता का जो प्लूरल फॉर्म है वो है अल्फितिया। क्या है? फितिया तो। अल्फितिया। यानी हाँ, अल्फता को अल्फता को अरबी में अल्फितियतु कहते हैं, समझ गए? इसका ही मतलब वही होता है मोहन, नौजवान लड़का, नौजवान लड़की। लेकिन जमा का मतलब होगा नौजवान लड़के, ठीक है जी। ना, यानी जमा फॉर्म में जमा है, ठीक है। उसके जी। बाद अत्तिवाल है, अत्तिवाल के पास आ भाई, अत्तिवाल, ठीक है। हम्म, अत्तिवाल, तवील आपने पढ़ा, तवील, तवील का क्या मतलब होता है? लंबा। तवील का मतलब अच्छा। लंबा, लंबा। बड़ा। तवील उनका तवील उनका मतलब होता है लंबा। तो जी। अत्तिवाल का क्या मतलब होगा? लंबे। लंबे। ये अत्तिवाल जो है ना तवील की जमा है, ठीक है, जी। ओके। और अभी जो हमने आपको बताया, तो हा उला इल्फितियतु तिवाल, इसका तर्जमा आप क्या करेंगे? हा उला इल्फितियतु तिवाल का ये सब लड़के, ये ये सब सब नौजवान लंबे लड़के, लड़के। ये सब नौजवान लड़के लंबे। ये सब लंबे नौजवान लड़के। नहीं जी, अल्फितियतु मौसूफ है और अत्तिवाल सिफत है। सिफत है। पहले तो अल मौसूफ और सिफत के बारे में आपको पता है कि मौसूफ जमा होता है तो सिफत भी जमा होती है। तो अल्फितिया मौसूफ है, जमा है, तो अत्तिवाल ये सिफत ये भी जमा लाई गई। तो अब मौसूफ सिफत का तर्जमा हम करेंगे, सिफत को पहले लाएंगे।
اور الفتیہ کو بعد میں لائیں گے. ہا اولائی کو سب سے شروع میں لائیں گے. تو یہ کیسے سب ترجمہ کریں گے؟ یہ سب یہ لمبے لڑکے، لڑکے. یہ سب لمبے لڑکے. اب من ہے جی تو اب من کو ترجمہ کریں گے. ہاں کوشچن. یہ سب لمبے لڑکے کون ہیں اے علی؟ ویل ڈن. یہ سب لمبے لڑکے کون ہیں اے علی. تو جی اس طرح سے ترجمہ کرنا ہے نا آپ کو. دیکھیے ہا اولا الفتیت الطوالو، یہ پورا ایک پارٹ ہے جملے کا، اس کو آپ ایک ساتھ ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہ سب لمبے لڑکے من کون ہیں یا علی اے علی. ٹھیک ہے. جی آنسرز بھی آپ کے سامنے آئیں گے تو وہ آنسرز بھی کیسے ہوں گے؟ پلورل میں ہی ہوں گے. اس کا جواب ہوم. ہوم کا مطلب آپ کو بتایا گیا ہوگا. پروناؤنس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہوا جو ہے یہ سنگولر کے لیے ہے اور ہوما ڈوئل کے لیے ہے. یعنی ہوما بوتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو کے لیے. اور ہوم جب استعمال ہو تو یہ میل مذکر کے لیے دے کے معنی میں استعمال ہوتی ہے. جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے ہوم کا. آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ ہوم کا استعمال کیسے ہوگا؟ جمع مذکر. تو آواز کٹ رہی. آواز بریک ہو رہی ہے مولانا. آواز بریک ہو رہی ہے، آواز نہیں آ رہی. بات جا رہی ہے. اب آپ لوگوں کو اصل میں بارش ہوئی ہے نا، تو بارش کی وجہ سے جو ہے جی نیٹ ورک کا تھوڑا سا پرابلم ہے. جی 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 آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک منٹ میں پھر سے آپ شیئر کر رہا ہوں. اسکرین غائب ہو گئی. جی تو دیکھیے ہم طلاب ہم طلاب جدد. ہوم کے بارے میں ہم نے بتایا کہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے ہوم. ٹھیک ہے نا. جمع مذکر غائب کے لیے. طلاب طالبن کی جمع ہے. آپ نے طالب، اس کو آپ ڈاؤن کر رہے کہ نہیں، لکھ دیں کہ نہیں اس کو؟ یعنی ہم جو باتیں بتائیں اس کو رف میں لکھ لیا کیجیے نا، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کون سا لفظ کس کی جمع ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ جی جی. تو طلابن کس کی جمع ہوئی؟ طالبن کی. اس کے بعد جدود بریک ہوئی کہ بارش کی وجہ سے آواز کا ہوتا ہے. اب آ رہی آواز بھی صحیح؟ جی آ رہی ہے. من ہے طلاب طالبن کی جمع ہے، اور جدن جو ہے نا یہ جدیدن کی جمع ہے. طلاب طالبن کی جمع ہے تو طالب علم مانا ہوگا، اسٹوڈنٹس طلبہ. اور جدود یہ جدیدن کی جمع ہے نئے کے معنی میں. تو مولانا آواز نہیں آ رہی، برابر بات چلی جا رہی ہے. جی اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے. بارش کی وجہ سے نیٹ ورک کا بہت مسئلہ ہو رہا ہے آج.
تو اس وجہ سے آواز نہیں آ رہی ہوگی. خیر چلیے پھر بھی اب تو آ رہی ہے نا آواز ابھی؟ ابھی آ رہی ہے. چلیے تو میں کہہ رہا تھا جدد جو کس کی جمع ہے؟ جدد جو ہے یہ دن کی جمع ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر چلی گئی. جی جی اب آ رہی آواز؟ ایک بار اچھی آ رہی ہے، پھر اچانک آپ بول رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں تو پھر جھٹکے میں چلی جا رہی ہے آواز. ہاں وہ چلی جا رہی ہوگی، آج نیٹ ورک کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. چلیے آج جو چیزیں ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ تو سمجھ گئے نا آپ. جی جی پورے آپ کل حل کر کے مطلب میں نے خود سے پڑھ کر آئے گا. میں ورڈس بتا دیتا ہوں صرف. زملا طلاب کا مطلب تو پتا ہو گیا. طلاب کس کی جمع ہے؟ طالبون کی جمع ہے. اور جدد کس کی جمع ہے؟ جدید کی. جدید ان کی، اس کا معنی نیا، نئے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ہے زملا ان کا لفظ کو نظر ہوگا آگے کاف لگا ہوا ہے. زمین زمین ان کی. ٹھیک ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کلاس میٹ. آپ جانتے ہیں اس کو جمع میں جب استعمال کریں گے تو زملا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آئیے ایک اور لفظ آپ کے سامنے آئے گا مجتہدون. مجتہدون نظر آ رہا ہے؟ جی مجتہدون جو ہے نا یہ بھی پلورل ہے. مجتہدون کا پلورل ہے. مجتہدون کا مطلب محنتی. اور جب واو نون بڑھا دیں گے مجتہدون تو یہ جمع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ جی اس کے بعد آپ آگے اسماء ان کا لفظ ہے. ہم تو پروناؤن ضمیر ہے. اسماء اسماء جو ہے نا یہ اسم کی جمع. اسم کا مطلب نیم ہوتا ہے، نام. آپ کو بتایا ہم نے. اس کی جو جمع آئے گی جی اسماء آئے گی اس کی جمع. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک. اس کے بعد ہے اس کے بعد پھر آپ آگے آئیے. الرجال آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی الرجال. الرجال یہ رجل کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ رجل. رجل کی جمع، مرد کے معنی میں. اس کے بعد آپ آئیے القصار. القصار القصار جو ہے یہ قصیر کی جمع ہے. ناٹا پسد یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی القصار. اس کے بعد آپ آئیے حجاجن. حجاجن جو ہے یہ حاجن کی جمع ہے. حاجن حاجی کو کہتے ہیں. حجاج کس کو کہتے ہیں؟ حاجن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کی جمع حجاج آتی ہے. سنگولر مفرد حاجن ہے اور جمع حجاج. ٹھیک ہے؟ اس کے جی بعد آپ آگے آئیے. بعضهم کا لفظ ہے. بعضن کا مطلب کچھ لوگ ہوتا ہے، سم. ہم جو ہے نا ضمیر ہے. بعضهم کچھ لوگ. تو دیکھیے یہ ورڈز ہیں، اس کے میننگ ہم نے آپ کو بتائے. نیکسٹ پیج میں دیکھیں. اصدقاء کا ایک لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اصدقاء جی جی ان کی جمع ہے. اس کا معنی دوست. اس کی جمع ٹھیک ہے. ہے؟ صدیقن کی. صدیقن کی. صدیقن کا مطلب دوست ہوتا ہے نا. اس کی جمع جی جب استعمال کریں گے تو اصدقاء استعمال کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیے یہ ہم نے آپ کو جتنے بھی جمع ہے ان کے بارے میں ہم نے بتا دیا. میں نے بتا دیا. اب آپ اس کا اس پیش کا ترجمہ کریے گا. کوشش کیجیے گا خود سے ترجمہ کرنے. ٹھیک ہے؟ جی کیونکہ اس میں جو بھی اسٹرکچر ہے وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. جو ایک نئی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اسی پہ ہے کہ اس میں پلورل کا یوز ہوا ہے. اور پلورل کا جب یوز ہوا ہے تو پلورل کے ساتھ پلورل کا یوز کیا گیا ہے. پلورل کے ساتھ پروناؤنس بھی آپ دیکھیے تو ہوم وغیرہ استعمال ہوا ہے. ہوم بھی کیا ہے؟ پلورل ہے. تو آپ کو اسی اعتبار سے ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کر لیں گے سب ترجمہ؟ جی جی حجاجن کا جمع کیا ہے حضرت؟ ترجمہ کر لیں گے. حجاجن کا جمع کیا ہے؟ حجاج حاجن کی جمع ہے، حاجی کے معنی میں. جی سب کر لیں گے ترجمہ. راج محمد بھائی ہو جائے گا؟ بعضهم کا کیا مطلب ہے مولانا؟ بعضهم کا مطلب کچھ، ان میں سے کچھ. کچھ لوگ. بعضهم کا مطلب ان میں سے بعض، ان میں سے بعض کچھ. بعض
قصار جی قصارن کا مطلب پستہ قدناٹا، قصیرن کی جمع ہے یہ۔ چلیے تو سب لوگ کر لیں گے ترجمہ خود سے؟ جی جی انشاءاللہ کر لیں گے، بہت ایزی ہے، کچھ نہیں ہے اس میں۔ تو کل اس صفحے کا ترجمہ خود سے کر کے لائیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ ہم ترجمہ ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ جو بنیادی چیزیں وہ آپ کے، اب آپ خود سے ترجمہ کرنے کی کوشش کیجئے دھیرے دھیرے، تو انشاءاللہ ترجمہ کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے بس چھوٹا سا کام ہم نے آپ کو دیا ہے، ٹھیک ہے؟